وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے نبی تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ قرآن آ گیا اب تمہارے پاس۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ کفر کرے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں آپشن موجود ہیں، آپ ایمان لیں تب بھی ٹھیک، کفر کریں تب بھی ٹھیک، نہیں، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ جملے کاٹنا شروع کریں تو قرآن کے آلموسٹ ہر صفحے پہ آپ کو ایسے جملے مل جائیں گے جن کو آپ کاٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو ادھوری ہوئی ہے، حالانکہ لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے جب پورے کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے۔ اب لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ یہ قرآن آ گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس، جس کی مرضی ہے وہ ایمان قبول کرے، جس کی مرضی ہے وہ کفر اختیار کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایمان لیں اور کچھ کافر ہو جائیں۔ اللہ تو چاہتا ہے سارے ایمان لیں، اس لیے تو اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ یہ تمہیں اختیار دیا، یہاں پہ اختیار کا ذکر ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آدھے لوگ اس طرف ہو جائیں آدھے اس طرف ہو جائیں، آدھی اے ٹیم بن جائے اور آدھی بی ٹیم بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہاری چوائس ہے، تم جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو یا جہنم کا۔ اسی لیے ساتھ آ گیا انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو کفر کرے گا نا پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ احاط بہم سرادقها، اور وہ آگ اس طرح کی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گے، یعنی آگ کی گویا کہ دیواریں ہیں جن کو توڑ کر آپ باہر نہیں نکل سکتے، نہ اس کو آپ پھلانگ سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ وہاں پر کوئی فریاد کریں گے نا، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو پھر ان کی فریاد رسی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کے ذریعے۔ ظاہر ہے جہنم کی آگ میں پیاس لگے گی اور وہ فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا فریاد سنی تو جائے گی لیکن وہ کوئی پازیٹیو انداز میں نہیں، کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کی فریاد سنی جائے گی کہ یہ لو پیاس لگی ہے، یہ لو کھولتا ہوا پانی پیو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، اب وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ ان کی مجبوری ہے کہ اسے پئیں گے، اور جب وہ پئیں گے تو وہ ان کے چہروں کو جلا دے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ کیا ہی برا مشروب ہے وہ، اور دوزخ کیا ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب اس میں ایک ٹونٹ کا انداز بھی پایا جاتا ہے کہ فریاد تمہاری سنی جائے گی، پکارو اللہ کو، اللہ جواب دے گا۔ پکاریں گے تو یہ نہ کہ عذاب ختم کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جواب دوں گا اور عذاب دوں گا۔ یہ ہے اصل میں چیز جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، بالکل ہے، لیکن باغیوں کے لیے نہیں، ان کے لیے جو دعوت حق قبول کرے، باغیوں کے لیے یہی کچھ ہے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو باغی ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، انہیں بدلہ ملے گا۔ کیسا بدلہ ہوگا؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہیں ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
یحلون فیہا من اساور، اس میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے کنگن۔ دنیا میں سونا حرام ہے لیکن جنت کا انعام ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور انہیں سبز رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، نرم اور باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹے ریشم کے بھی، باریک ریشم کے بھی اور موٹے ریشم کے بھی سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ظاہر دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جو لوگ کرتا شلوار پہننے کے عادی ہے تو ململ کا جو کرتا ہے وہ باریک ہوتا ہے اور نیچے جو شلوار ہے وہ موٹی ہوتی ہے۔ تو آخرت میں ریشم کا لباس ہوگا، باریک بھی یعنی کرتے کے طور پر، اور نیچے والا حصہ موٹے ریشم کا۔ لیکن دنیا میں یہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، لیکن جنت میں انعام ہے۔ دنیا میں بہت سی حرام چیزیں ہیں جو آخرت میں انعام ملنی ہے۔ دنیا میں حرام اس لیے ہے کہ ان سے بچنے کا انعام آخرت میں ملنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ایک مثال بھی رکھ دی ہے روزوں کی شکل میں۔ روزے کی حالت میں حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں، ورنہ تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ پھر شربت بھی پی سکتے ہیں، آپ کھجور بھی کھا سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے وقتی طور پر حرام ہو گئی تھی وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ایک روزہ ہے جس کے افطار کی جگہ جنت ہے۔ مشکل کام ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو خوشنما ہے اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے، اور ہر وہ چیز جو دشوار ہے اس دشواری کو عبور کر کے آپ جنت تک پہنچیں گے۔ حلال اور حرام کا فرق کرنا یہ دشوار ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ لیکن اگر حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی جائے، ہر طریقے سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ کوشش کی جائے اور حاصل کر لیا جائے، سمگلنگ کے ذریعے نشہ آور چیزیں بیچ کر لوگ ہیروئن کا کاروبار کر کے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا رسک لینا ہے، اس کے بعد موجیں مارتے ہیں دنیا میں۔ اس کی بجائے ان کو حلال طریقے سے کمانا پڑے تو شاید پوری زندگی نہ کما سکے۔ وہ ناگواری والا معاملہ ہے۔ یہ جو ہے وہ آسان ہے راستہ، لیکن اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ ایون جو شریعت کی پابندیاں ہیں وہ بھی کتنی ناگواری والی ہیں۔ سردیوں میں صبح گرم بسترے کو چھوڑ کر وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ گرمیوں میں اتنے لمبے روزے رکھنا طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، ہاتھوں کی حفاظت کرنا، یہ طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ اور اگر آپ شتر بے مہار بن جائیں، جو مرضی کریں، من پسند زندگی گزاریں دنیا میں، تو یہ آسان کام ہے، جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ لیکن اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ یا تو یہ کروڑوں سال کی زندگی ہوتی نا تو پھر انسان کہتا کہ یار کتنا مشکل ہے، وقت ہی نہیں پاس ہو رہا، زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کنفرم بھی نہیں کہ کتنی عمر لکھی ہوئی ہے۔ آئے دن آپ کے سامنے جوان موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میرے اپنے کئی کلاس فیلو اسکول کے، کئی یونیورسٹی کے کب کے فوت ہو چکے ہیں، ابھی نہیں، کئی سالوں سے۔ ہم زندہ ہیں ابھی تک، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، جو ٹائم اویلیبل ہے اسے آپ پازیٹیولی یوز کریں۔ آج اگر کسی کو بتا دیا جائے نا کہ ایک ہفتے بعد تیری ڈیتھ ہو جانی ہے، تو آپ دیکھیں اس کی زندگی کی کایا کلپ ہو جائے گی۔ حالانکہ ایک ہفتہ تو بہت دور ہے، ایک لمحے کا نہیں پتا، لیکن انسان امید کے اوپر یہ سارے معاملات چلاتا ہے، اور ظاہر اللہ نے ہی رکھا ہے۔
اگر یہ نہ ہوتا تو انسان یہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے جینے کی خواہش رکھی ہے دنیا میں. جو حلال چیزیں ہیں ان میں بھی ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ انسان جیتا ہے ان کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے, ایک بانڈ رکھ دیا ہوا. ایک نہیں کئی ایک بانڈ رکھے ہوئے. انسان اپنی جان کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے, بیمار ہوتا ہے تو صحت یاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور نہ صرف رکھا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے آپ نے. یہی آپ کا امتحان ہے. آپ نے کمرہ امتحان چھوڑ کر نہیں بھاگنا, اسی میں رہنا ہے, اس کو فیس کرنا ہے. بیوی بچوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو, ماں باپ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو, اولاد کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنا ہے, دوستوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, حلال اور حرام کی تمیز کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں انعام ہے. اور وہاں پر پھر اس قسم کی پابندیاں بھی نہیں ہیں. دیکھ لیں, سونا اور ریشم جو دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے وہ انعام ملنے والا ہے. اور سبز کپڑے, اس سے پتہ چلا کہ سبز اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لباس ہے, اس لیے دنیا میں گرینری اللہ نے رکھی ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کی تہمند بھی اور چادر بھی استعمال فرمائی ہے. جس طرح احرام کا لباس ہوتا ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا. کبھی کبھار آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے تہمند کے اوپر, اور کبھی چادر. تو سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی سنت ہے. چونکہ سنت ہے لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی پگڑی بھی سبز رنگ کی باندھتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بھی جائز ہے, کیونکہ لباس کا کلر جب سبز ثابت ہو گیا تو وہ پگڑی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باریک ریشم کا لباس اور موٹا بھی وہ پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک, اور وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. جیسا دنیا میں بادشاہ اپنے تخت کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھتا ہے, یہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو منصب دے گا جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا, خواہ وہ دنیا میں غریب تھا. نعمت ثواب, کیا ہی اچھا ثواب ہے. وحسنت مرتفقا, اور کیا ہی جنت میں اچھی یہ آرام کی جگہ ہے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین.